جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ایک ہی بات کرنی ہے کہ بھائی آپ خدا را اپنے حدود و قیود میں چلے جائیے گا. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہمارے جو ہے در اندازی ہو رہی ہے، ہماری دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، عسکری افواج پاکستان کے نوجوان، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ ہمارے بچے ہیں بھائی. جب آپ اپنا کام چھوڑ دو گے اور آپ فارم 47 جو ہے کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اور آپ ہر ضلع میں بریگیڈیئر کرنل اور میجر اور وہاں پر آپ ڈپلوائے کر دیں گے، اور ہر ضلع میں آپ کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کس طرح سے پکڑنا ہے، ان کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے، ان کو کس طرح سے جلسے جلوسوں سے روکنا ہے، ان کی تحریک کو، پرامن تحریک کو کس طرح سے سیبوٹاج کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو سر کچلنا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پھر ان سے تو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی دہشت گردی ہمسایہ ملک سے ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے کوئی بندے مارے، جوان مارے جاتے ہیں، یا ہمارے شہری مارے شہید ہوتے ہیں. آپ کو پھر تو توجہ ہی آپ کی وہ اس طرف نہیں ہے. تو یہ تو ظاہر ہے، اس طرح سے تو ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا. تو خدا را اس چیز پر آپ ذرا سوچئے گا کہ پاکستان سے اگر آپ کو ذرا بھی محبت ہے تو پھر 1971 کے ذرا سانحے سے سبق سیکھ لیں. کہ مجھے نواز شریف اور مریم نے کہا تھا کہ باجوہ سے ملو، چونکہ باجوہ کے ساتھ ان کا کالج کا تعلق تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو نہیں بتانا، تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور اس ملاقات کا بہت سیکریٹو یہ ملاقات ہوگی. تو وہ تو جب انہوں نے کھول دیا، آئی ایس پی آر نے دے دیا کہ جی یہ زبیر ملا اور 3 گھنٹے ملا اور یہ فلاں فلاں یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری سرزنش کی شہباز شریف نے کہ میں تمہاری پارٹی کا سربراہ تھا، تم نے میرے بغیر ملاقات کیسے کی، اور پھر ملاقات کرنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے کیا بات کی، کیا طے ہوا. تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ پھر بڑے میاں صاحب سے آپ بات کر لیں، مجھے آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. تو یہ دیکھیں، بڑے اور چھوٹے میاں میں کے درمیان تو چل ہی رہا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. ویسے وراثت جو ہے، چونکہ ان کی مغلیہ ماشاءاللہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وراثت، وہ اپنا وارث جو ہے حمزہ کو بنانا چاہتا تھا، جو چیف منسٹر اس نے بنا بھی دیا تھا شہباز شریف نے، اور محترم نواز شریف صاحب اپنی بیٹی جو ہے مریم بی بی کو وراثت دینا چاہتے تھے، جو اب انہوں نے وزیر اعلیٰ ان کو بنا دیا. تو یہ تو باقی تو یہی آپ دیکھیں نا کہ آپ خود تو وہ پارٹی کا سربراہ بن گیا، اور سمدھی صاحب کو انہوں نے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. باقی کسر یہی ہے، ایک بیوگل بناؤ کہ با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں، پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ سر سجود ہو جائیں. باقی یہی کسر رہ گئی ہے. یہ تو غلام سمجھتے ہیں عوام کو. خود تو ذرا دیکھیے گا کہ کتنے بڑے یہ پروٹوکول میں جاتے ہیں. خود ان کی جائیدادیں جو ہیں نہ صرف لندن، دنیا کے سارے، اور دبئی میں بھی جو ساری آئی ہیں، ذرا سب سے زیادہ میرے خیال میں تو یہ اس کا ہے اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی سب سے بڑی، ان کی اسحاق ڈار صاحب کی جو منزلیں ہیں، اور جو بڑی ساری لیمو گاڑیاں اور ان کے بیٹوں کے کاروبار ہیں. ابھی تو اقامہ والوں کے نہیں دیے انہوں نے، یہ ایسٹس اور پراپرٹیز نہیں دی ہیں ابھی. ذرا یہ بھی نکال لیں اور پھر پتہ چلے گا کہ ساری جنرلز کی وہاں کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ایسٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کی، اور سارے ان کی شریفوں کی، اور ان کی جو ہے ماشاءاللہ دوسری جو صدر صاحب ہیں ان کی بھی سارے جو ہے ایسٹس اور پراپرٹیز انہی کی موجود ہیں. اگر کاش یہی ہمارے واپس پاکستان میں آ جائیں تو ہمارا IMF کے سارے قرضے بھی اتر جاتے ہیں. کس منہ سے جاؤ گے غالب، چند تم کو مگر نہیں آتی. اب دیکھیں نا، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ آ کر جو ہے انویسٹمنٹ کرو اپنے ملک میں. وہ بھائی اپنے ایسٹس اور اپنی پراپرٹیز اور اپنی جائیداد اور اپنی ملکیت تو ساری تم باہر لے کے جاتے ہو، تو پھر کس منہ سے مانگتے ہو لوگوں کو، کہتے ہو کہ قائل کرتے ہو کہ وہ یہاں آ کر حسن صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، یہ جوانی کا راز کہ ماشاءاللہ دن بہ دن خوبصورت ہوتے جا رہے، نوجوان لگتے جا رہے؟ یہ دیکھو، میں تو درویش آدمی ہوں، میں محنت کش ہوں، اور صحیح معنی میں محنت کش ہوں. صبح سے لے کے شام تک، اور زندگی میں کبھی مڑ کے نہیں دیکھا ہے. آپ کے سامنے ہے میری یہ 50 سال کی جو کشٹ ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وکالت میں ہے. ایک چیز بتاؤں، میں نے عبادت سمجھ کے وکالت کی ہے، عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے. اگر میری ذرا بھی ان کے ہاتھ میں
ہوتی کوئی چیز تو میرے اوپر پرچہ ہوتا, یا FIA ہوتی, یا نیب ہوتی, یا میں عدالتیں بھگت رہا ہوتا, یا یہ انہوں نے میری گردن اٹھا کے تو مجھے اندر کر دیا. آخر میں ٹوٹ جائیں گے, کہا جاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں اندر رکھیں گے تو ٹوٹ جائیں گے خان صاحب. خان ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے بھائی. ہم نے تو صبح سے لے کر 9 بجے سے لے کے عشاء تک جو ہے کیس چلائے ہیں ہم نے, اور اس وقت سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے تھے ہمارا, اس میں بھی خان نہیں ٹوٹا. گرمیوں میں بھی خان ٹوٹنے والی چیز ہے ہی نہیں. وہ بڑا قناعت پسند ہے اور ایک واحد ایسا لیڈر ہے پاکستان میں قائد اعظم کے بعد جو بہت ہی دیانتدار ہے اور وطن سے محبت کرنے والا ہے, عوام سے محبت کرنے والا ہے, پاکستان کی وہ جو ہے عظمتوں کو دیکھنے چاہتا ہے, اس لیے اس کو ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں. فیصل صاحب لاسٹلی بتائیے گا, سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جنوری کے مہینے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 2 ماہ پہلے لندن میں میاں صاحب سے ملے اور خفیہ ملاقاتوں میں چیزیں طے ہوئیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے, اور اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ میں تو خان کا پہلے ہی دھرن ٹھٹا کرنا چاہتا تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کی آفر بھی ہوئی, تو لندن پلان تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا, اعتراف کر لیا. دیکھیں زبیر صاحب صرف یہ نہیں کہ نواز شریف کے ترجمان تھے بلکہ یہ مریم بی بی کے بھی ترجمان تھے, یہ دونوں کے ترجمان تھے. اور یہ بھی ان کے انٹرویو میں آیا, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو بلیک میلنگ بند کرنی چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے, حکومت ختم ہونے لگی ہے ان کی؟ نہیں, یہ ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. عوام تو بے وقوف نہیں بن رہی ہے. یہ نورا کشتی جو کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے یہ نون لیگ پر پڑ جائے, اور ہم کہیں جی ہم نے تو بجٹ نہیں کیا, ہماری تو مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو اس میں انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی ہے, ہمارا تو کوئی اس میں تعلق دخل عمل ہی نہیں ہے, اور ہم اس لیے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. او بھائی, ریاستی عہدے سارے تم نے سنبھالے ہوئے ہیں, صدر پاکستان تم ہو, اسپیکر جو ہے یہ اپنا چیئرمین سینٹ کے تم ہو, گورنر تمہارے لگے ہوئے ہیں, KPK میں تمہارا ہے, پنجاب میں تمہارا ہے. ابھی تم کہو کہ جی ہمارا کوئی اس حکومت سے لینا دینا نہیں ہے, یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تو ویسے تو آج MQM نے بھی بڑی سخت تقریر کی ہے. اس نے کہا کراچی کا جو اشر کر دیا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف برسی ہے, اور ٹھیک ٹھاک برسے ہیں سارے, ایک نہیں, ان کے جتنے بھی یہاں بولے ہیں نمائندے بجٹ پر انہوں نے ساروں نے ہی اس چیز کو کیا ہے اجاگر. تو یہ ایک مصنوعی سا جو انہوں نے اتحاد کروا دیا ہے, جنہوں نے کروایا ہے انہوں نے, وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بات کرنے کے تو روادار ہے نہیں, کیونکہ MQM کی ساری سیٹیں جو ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ایک بھی سیٹ MQM نے نہیں جیتی ہے. اور جہاں تک نون کا تعلق ہے, صرف 17 صرف ان کے MNA بنے, اور یہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں اس وقت. تو اس طرح کے فراڈ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست چلے گی, یا حکومت چلے گی, یا اسمبلی چلے گی؟ یہ تو جو چیز دیکھیں, جو شورن آف مورالٹی اٹ از باربیرٹی, جس چیز میں یہ صداقت, دیانت اور امانت نہ ہو وہ بربریت ہوتی ہے. تو یہ بربریت کے زور پر جتنی دیر آپ جبر اور استحصال کر کے غلام بنائے رکھیں گے تو ٹھیک ہے, چلے گا, لیکن اس طرح سے ریاست. خان صاحب حکومتی رہنما کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتا ہوں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے وہ اچکزئی صاحب کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. اچکزئی صاحب جو ہے ہماری تحریک تحفظ آئین کے جو ہے سربراہ بھی ہیں, اس لیے اگر ان کے ذمہ لگا دیا ہے وہ بھلے جس سے بھی بات کریں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں, یہ جو بھی آئینی اور قانونی طور پر بالکل ہو جانی چاہیے, بلکہ ہو جانی چاہیے تھی بہت پہلے. اب اگر اس انداز سے جبر اور استحصالی قوتیں ان کو جو ہے ایک فسقائیت نافذ کرتے ہوئے اگر انہیں پابا سلاسل رکھتی ہیں تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. خان کے ساتھ تو کیا زیادتی ہے, یہ سارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اب جو بجٹ دیا ہے عمرا اور رؤساء کا بجٹ, وہ عوام کو اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل دے گا, اور پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکلیں کا راستہ کھلے گا, اس لیے کہ کوئی فارن انویسٹر آئے گا نہیں پاکستان میں. آپ کی انڈسٹری پہلے ہی بند ہو چلی ہے.
आपकी एग्रीकल्चर का आपने हशर देख लिया है कि गंदम अभी तक लोगों की बाहर पड़ी हुई है, वो उठाने वाला आपकी रियासत, आपकी सरकार जो है वो ख़रीदने से कासिर है, इसलिए कि इन्होंने 4 अरब का टीका लगाया और यूक्रेन से जो है गंदम इन्होंने इंपोर्ट की, जबकि इनके पास पहले प्रॉफिट थी और इनके पास अब गोदामों में जगह नहीं है कोई। तो आप देखेंगे हर लिहाज से पाकिस्तान में महंगाई आसमानों पर जाएगी, और इसलिए ये जुलाई ज़रा बजट इनको पास तो कर लेने दें, फिर देखें क्या हशर होता है। और भिखारी बना के IMF से पहले तो ये वो कर्ज पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादा मस्ती एक दिन। तो ये अब इस तरह से तो रियासतें नहीं चला करती।